بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یورپ علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے یورپ کی بڑی بڑی لائبریریز میں جب مسلم اسکالرز کی نایاب اور عظیم کتابوں کو دیکھا اور وقت کی نوجوان نسل کی حالت کو ملاحظہ کیا تو آپ پکار اٹھے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جانتے تھے کہ قصور مسلمانوں کا نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کا ہے۔ ہمارے بزرگ نے علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی آج مغرب جس ترقی یافتہ ہونے اور صاحب علم ہونے کا دعوے دار ہے تو اس کے پیچھے انہی مسلم اسکالرز اور مسلم سائنٹسٹ کی انتھک محنت اور علمی کتابوں کا خزانہ کار فرما ہے، جن کا ثبوت آج بھی ان کی لائبریریز دے رہی ہیں۔ اگر ہم مسلم اسکالرز کے کارناموں کی بات کریں تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے، لیکن یہاں ہم خود کو موٹیویٹ کرنے اور اپنے علمی ماضی کو یاد کرنے اور اس لبرل طبقے کو آئینہ دکھانے جن کی زبان یورپ کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتی کے لیے چند اسکالرز کے کارناموں کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علامہ ابن عقیل علیہ رحمہ کی۔ آپ نے کتاب لکھی ہے الفنون۔ یہ کتاب 400 جلدوں پر مشتمل ہے، بلکہ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں یہ کتاب الفنون 800 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک شخص نے ایک کتاب 800 جلدوں پر لکھی ہے اور انہی علامہ ابن عقیل نے اس کتاب الفنون کے علاوہ بھی درجنوں کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ اسی طرح ابو علی سینا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں، الانصاف 20 جلدوں میں، الشفا 18 جلدوں میں اور لسان العرب 10 جلدوں میں لکھی ہے۔ آپ کی ایک کتاب القانون میڈیکل کی مشہور ترین کتاب ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تاریخ اسلام کی بہت ہی مشہور ہستی امام غزالی علیہ رحمہ کی، تو آپ نے اپنی مختصر 54 سے 55 سالہ عمر کے اندر ایک کتاب لکھی ہے یاقوت التاویل کے نام سے۔ یہ کتاب 40 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے احیاء العلوم۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سارے علوم کو ختم کر دیا جائے تو صرف اس ایک کتاب احیاء العلوم سے تمام علوم دوبارہ نکالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی کتاب ہے تحافت الفلاسفہ، جو آج بھی یورپ کی یونیورسٹی میں ماسٹر آف فلسفی کے اسٹوڈنٹس کو انگلش میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں امام ابن جوزی کی۔ علامہ امام ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے ان 2 انگلیوں سے کم از کم 2000 جلدیں لکھی ہیں۔ امام ابن جوزی ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کم از کم 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بغداد میں جتنی بھی لائبریریز تھی میں نے پوری لائبریریز کا مطالعہ کر لیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اتنا قلم استعمال کیا ہے کہ قلم سے بچنے والا برادہ اتنا تھا کہ جب آپ نے وفات پائی تو آپ کو غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کیا گیا تو اس پانی کو گرم کرنے کے لیے وہ برادہ جلایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ پانی گرم بھی ہوا پھر بھی قلم کا وہ برادہ بچ گیا۔ اسی طرح علامہ عبد الغنی مقدسی علیہ رحمہ کو 1,00,000 احادیث یاد تھیں اور آپ نے کئی کتابیں کئی جلدوں پر لکھی ہیں۔ امام نووی علیہ رحمہ نے صرف 40 سالہ زندگی کے اندر 500 کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی نے 2000 کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ انہی چمکتے ستاروں میں ایک روشن نام علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا بھی ہے۔ آپ نے فتح الباری 14 جلدوں میں، تہذیب التہذیب 12 جلدوں میں، الصوابہ 9 جلدوں میں، لسان المیزان 4 جلدوں میں، تغلیق التعلیق 5 جلدوں میں لکھ کر امت مسلمہ کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم بات کریں علامہ ابن عساکر کی تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ مدینہ دمشق 80 جلدوں میں، الموافقات 6 جلدوں میں، اشراف علی معرفت الاطراف 4 جلدوں میں، عوالی مالک 5 چیپٹرز میں، تہذیب الملتمس 31 چیپٹرز میں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ اگر ہم بات کریں امام ذہبی کی تو آپ نے تاریخ اسلام 55 جلدوں میں لکھی، سیر اعلام النبلاء 20 جلدوں میں لکھی، میزان الاعتدال 2 جلدوں میں، تذکرۃ الحفاظ 2 جلدوں میں، تحریم الادبار 2 جلدوں میں تحریر فرمائی۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ عبدالعزیز محدث دہلی علیہ رحمہ۔ آپ کی لائبریری میں 15,000 کتابیں موجود تھیں اور آپ نے سب کا مطالعہ فرما لیا تھا۔ اسی طرح ماضی قریب کے ایک بہت بڑے امام مجدد وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔ آپ کو 100 سے زیادہ علوم پر کامل دسترس حاصل تھی۔ ان علوم میں
साइंसी उलूम भी शामिल हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी वगैरह। और इसी तरह आपको इस्लामी उलूम, तफसीर, हदीस, फिक़्ह, मंतिक, फलसफा, अदब, सीरत, तारीख, गर्ज ये कि इस्लामी और साइंसी 100 उलूम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। आपने तकरीबन 1000 किताबें लिखी हैं। आपकी किताब फतवा रिज़िया 35 जिल्दों में उम्मत मुस्लिमा के माथे का झूमर है। आपने जमीन साकिन होने के सबूत में किताब फौजुल मुबीन लिखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज किया, जिसका जवाब आज तक नहीं आया। तो ये कह सकता है कि ये तो माजी के वो स्कॉलर्स थे जब वक्त बहुत ज्यादा हुआ करता था और ये काम करना बहुत आसान था। तो हमें माजी करीब की मिसाल दीजिए। तो मैं माजी करीब की एक मिसाल देना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब के उस्ताद ग्रामी हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज अहमद अवैसी अलैहि रहमा, आपने अपनी इस मॉडर्न जिंदगी के अंदर 4000 किताबें लिखी हैं और कहा जाता है कि आप एशिया के सबसे बड़े मुसन्निफ हैं। ये वो मुख्तसर तरीन नक्शा उन लोगों के लिए है जिनका नारा है कि आज तक मुसलमानों ने किया ही क्या है। तो जनाब, आज तक आपने और मैंने कुछ नहीं किया, हमारे मुसलमानों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं है और हम अपने माजी को भुलाए बैठे हैं। बल्कि आज जो भी तरक्की कर रहा है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स के इल्म से फैज़याब हो रहा है। तो ये गुफ्तगू थी मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुस्लिम साइंसदानों के कुछ कारनामों के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला हमारे इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए और हमें अपने बुजुर्गों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।